مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ بزرگان محترم، دوستوں، بھائیوں، رمضان مبارک میں جو عبادات انجام دی جاتی ہے ان میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عام حالات کے اندر بھی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اور خاص طور پر رمضان مبارک کے اندر اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت اس وقت کرتے تھے جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا۔ رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ ریح مرسلہ سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ ریح مرسلہ کا ترجمہ ہے چھوڑی ہوئی ہوائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہوا بڑی تیز تیز چلتی ہے سارے عالم کو راحت پہنچاتی ہے، سب کے اوپر چلنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ہر مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو ابن عباس نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اس طرح سخی ہو جاتے تھے جس طرح کے تیز تیز چلنے والی ہوائیں سخاوت کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام حالات کے اندر سخاوت، انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جہاں بہت اہم، یہ تو سب کو معلوم ہے، اسی طریقے پر رمضان مبارک کے اندر اس کی فضیلت اور اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ قرآن پاک کے اندر جن مضامین پر بہت زیادہ توجہ دلائی گئی اور لوگوں کو اس کی جانب متوجہ کیا گیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے پہلو انفاق فی سبیل اللہ۔ آپ کو سینکڑوں آیات ملیں گی قرآن کریم کے اندر جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سخاوت کا، انفاق فی سبیل اللہ کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافرین کو اور ضرورت مندوں کو دینے کا حکم دیا، اور بے شمار آیات کے اندر بڑے عجیب عجیب انداز پر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ انہی آیات میں سے ایک آیت وہ بھی ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یسألونک ماذا ينفقون، لوگ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کے اندر فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تم جو خرچ کرو تو وہ والدین کے لیے خرچ کرو اور اپنے رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو، یتیموں کے لیے خرچ کرو، مسکینوں کے لیے خرچ کرو اور مسافرین پر خرچ کرو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ تمہارے دلوں کی حالت، تمہارے ظاہر کی حالت دونوں اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ جانتا ہے کون کیا خرچ کر رہا ہے، کیسا خرچ کر رہا ہے، کس دل کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اس آیت کریمہ میں تو یہ آیا یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، اور جواب یہ آ رہا ہے جو کچھ تم خرچ کرو تو والدین کے لیے خرچ کرو، یتیموں کے لیے خرچ کرو، رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو، مسکینوں کے لیے خرچ کرو۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو کہ سوال تو یہ تھا کیا خرچ کریں، اور اللہ جواب میں یہ فرما رہے کس پر خرچ کریں۔ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کیا خرچ کریں، مال خرچ کرو، اتنا مال خرچ کرو، فلاں مال میں سے یہ خرچ کرو، فلاں مال میں سے یہ خرچ کرو، لیکن اس کی جگہ اللہ نے یہ کہا ان لوگوں پر خرچ کرو، والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافرین پر۔ تو کسی کے ذہن میں اشکال اور شبہ ہو سکتا ہے، اس کا جواب علماء نے دیا ہے۔ اصل میں سوال دو تھے، ایک سوال یہ تھا کہ کس پر خرچ کرے، اور ایک سوال یہ تھا کہ کیا خرچ کرے۔ اللہ نے دونوں کو دو جگہ الگ الگ کر کے بتا دیا۔ سوال دونوں آئے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں، صحابہ کرام میں سے بعض نے پوچھا تھا کیا خرچ کرے، اس کا جواب ایک اور جگہ اللہ نے دیا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، لوگ آپ سے پوچھا کرتے ہیں کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، آپ یہ کہہ دیجئے جو کچھ تمہاری ضرورتوں سے بچ جائے وہ خرچ کرو۔ عفو کے معنی آتے ہیں زائد، خود کھانا پینا، اپنی ضروریات کو پورا کرنا، فضولیات سے بچتے ہوئے، یہ نہیں ورنہ تو ایسا ہے کتنا بھی خرچ کرو کم ہی لگتا ہے۔ لوگ لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اپنی ذات کے لیے۔ اپنی ذات کے لیے آدمی بہت کچھ کرتا ہے، فضولیات بھی کرتا ہے، بلکہ محرمات کا ارتکاب بھی کرتا ہے، غلط طور پر بھی استعمال کرتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے جو تمہاری ضروریات، تمہارے اہل و عیال کی ضروریات، تمہارے لگے بندے لوگوں کی ضروریات پورے کرنے کے بعد جو کچھ بچتا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ دوسرا سوال تھا کس پر خرچ کرے، اللہ نے اس کا جواب اس آیت کے اندر دیا ہے، والدین کے لیے خرچ کرنا اور اپنے رشتہ داروں کے لیے خرچ کرنا، یتیموں کے لیے خرچ کرنا، مسکینوں کے لیے خرچ کرنا اور مسافرین کے لیے خرچ کرنا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگوں پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے، اسی کا نام ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ قرآن پاک کے اندر اور دین اسلام کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اتنی اہمیت اور ضرورت کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ خرچ کرنے کے دو درجے ہیں، ایک درجہ ہے فرض کا اور ایک درجہ ہے مستحب کا۔ فرض درجہ وہ تو ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ جس آدمی کے پاس ایک خاص مقدار کا مال ہو، نصاب کے برابر مال ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے،
جب اس کے مال کے اوپر 1 سال مکمل گزر جاتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں تھا، اس کے پاس نصاب کے برابر مال آ گیا۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب ہے 80 پر 7 گرام سونا یا 612 گرام چاندی یا ان میں سے کسی کے برابر روپیہ اور پیسہ۔ اگر اتنا مال کسی کے پاس موجود ہو، آپ اسے کیلکولیٹ کر کر معلوم کر سکتے ہیں کہ 80 پر 7 گرام سونے کی ویلیو کیا ہوتی ہے اور 612 گرام چاندی کی ویلیو کیا ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ 612 گرام چاندی جو ہوتی ہے وہ سونے کے اعتبار سے کم قیمت میں آپ کو مل جائے گی۔ اگر کسی کے پاس 612 گرام چاندی موجود ہے یا اتنا پیسہ موجود ہے جس میں کہ 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہو اور اس کے اوپر 1 سال مکمل گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا ہے نفلی طور پر، استحبابی طور پر اپنے مال میں سے خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے جو کچھ کہ تم خرچ کر سکتے ہو خرچ کیا کرو۔ تو یہ 2 درجے ہو گئے، ایک درجہ فرض کا، اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں، اس کے اندر کوئی بھی کمی اور بیشی کا امکان نہیں۔ اللہ نے فرض کر دیا جس آدمی کے پاس بھی نصاب کے برابر مال موجود ہے اس کو بہرحال زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ جب 1 سال گزر جائے اور وہ مال برابر باقی رہے تو جتنا بھی مال اس کے پاس موجود ہو اس کے لحاظ سے سال بسال زکوٰۃ اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو بڑی فضیلت ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے اوپر بہت سخت وعیدیں آئی۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا گیا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ سونا و چاندی جمع کرتے، خزانہ بنا کے رکھتے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان لوگوں کو خبر دے دینا، دردناک عذاب کی خبر دے دینا۔ یہاں لفظ آیا ہے فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دینا۔ یہاں لفظ بشارت آیا ہے، بشر، بشارت کے اصل معنی تو آتے ہیں خوشخبری، کوئی اچھی خبر دینا۔ جیسے کسی کو خبر دی گئی کہ بھئی آپ کو فلاں جگہ سے انعام ملا ہے، آپ ماشاءاللہ پاس ہو گئے ہیں، آپ کے لیے فلاں جگہ سے اتنا مال آیا ہے، فلاں نے آپ کو ہدیہ و تحفہ دیا ہے، یا آپ کے لیے یہ بڑا مقام عطا کر دیا گیا ہے۔ اچھی خبر دینے کا نام ہے بشارت۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بری خبر کو بشارت سے تعبیر کیا اور کہا فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بشارت تو ہوتی ہے اچھی چیز کی اور یہاں ہے بری چیز، دردناک عذاب۔ دردناک عذاب کے لیے بشارت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ ایک طریقہ ہے بولنے کا اور محاورات میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر مخاطب بہت زیادہ کچھ ضدی ہو، ہٹ دھرم ہو، بات کو سمجھنے نہ آتا ہو، بات مانتا بالکل نہ ہو، ایسی جگہ پر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا فَأَخْبِرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو خبر دے دو دردناک عذاب کی، لیکن کہہ رہے کیا؟ بشارت سنا دو
خوشخبری دے دو، ان کو دردناک عذاب ہونے والا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر کوئی بڑا ہٹ دھرم ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہو، بڑا گندا رہتا ہو، اچھا نہ رہتا ہو، گندے کپڑے پہنتا ہو، منہ دھوتا نہ ہو، بدبودار ہو، لیکن اس کے باوجود ہٹ دھرم ایسا ہو کہ آپ اسے نصیحتوں پر نصیحتیں کریں کہ میاں ذرا اچھے ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ، کپڑوں کو ٹھیک کر لو، جسم کو ٹھیک کر لو، یہ بدبو آ رہی ہے۔ وہ کہتا کہاں بدبو آ رہی ہے، میرے پاس سے تو خوشبو آ رہی ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جو آدمی یہ بولے گا تو آپ اسے یہی تو کہیں گے نا کہ بھائی ان کو ایک دو ڈنڈوں کی خوشخبری سنا دو، اسے دو ڈنڈوں کی خوشخبری سنا دو، یہ ماننے کو نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو سونا و چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور گن گن کے رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرنے تیار نہیں، ان کو فضیلتیں بتائی گئی، ان کو ضرورت بتائی گئی، اس کی اہمیت بتائی گئی اور بہت کچھ بتایا گیا، لیکن اس کے باوجود سننے پہ نہیں آتے، تو ان کو یہی کہا جائے گا ہاں ہاں جناب آپ یہ جو کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو اس کے لیے خوشخبری سن لو، دردناک عذاب ہونے والا ہے۔ تو یہ دردناک عذاب ہے تو برا، لیکن اسے خوشخبری کے الفاظ سے بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہٹ دھرمی کو بیان کیا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ عذاب انہیں اس دن ہوگا جس دن کے ان کے مالوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یحمى علیہا فی نار جہنم، اور پھر تپانے کے بعد ان کے اسی مال کو، اسی سونے کو، اسی چاندی کو، انہی روپیوں کو، انہی پیسوں کو اور ان کے خزانوں کو گرم کر کے تپا کے اسی سے ان کو عذاب دیا جائے گا اور ان کو داغ دیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کو داغ دیا جائے گا ان کے بازوؤں پر، ان کی پیشانیوں پر اور ان کی پشتوں پر، اور ان سے کہا جائے گا فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، یہ مزہ چکو اس چیز کا مزہ جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے، مال مال مال، یہ مال کا مزہ ہے، مال کا مزہ چکو۔ جیسے میں نے ابھی کہا بشارت کا لفظ ضدی اور ہٹ دھرم جو آدمی ہو، مانتا نہ ہو، اس کو بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی یہ لفظ ایسے ہی آیا فذوقوا، مزہ چکو۔ اب جو آدمی ماننے نہیں آتا اسے چار لگا کر کیا کہتے ہیں، چکو مزہ ذرا کیسا لگ رہا ہے، یہ ڈنڈے کھاؤ مزہ کیسا آ رہا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ نے کہا فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ معلوم ہوا بھائیو زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ بڑے اہتمام کے ساتھ میں نکالا کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے مال کو سانپ کی شکل دے دی جائے گی، ان کا مال سانپ اور اژدھا بن جائے گا، اور وہ گنجا سانپ اور بڑا ہی خطرناک، بڑا ہی زہریلا، اور وہ اس آدمی کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا مالک انا مالک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں، جمع کر کے رکھتا تھا، اب ذرا مزہ چک، اسے یہ کہہ کر ڈسنا شروع کر ڈالے گا۔ بھائیو اگر ہمیں یقین ہے اللہ پر، اللہ کے نبی پر، قرآن کریم پر، حدیث نبوی پر، تو ہم لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ایسا ہونے جائے گا ان لوگوں کے ساتھ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ دوسری چیز ہے استحبابی طور پر نکالنا، اور اس میں بھی دو درجے ہیں، ایک استحباب ذرا زیادہ اونچے درجے کا اور ایک استحباب ذرا کم درجے کا، جیسے والدین کو دینا، اسی طریقے پر رشتہ داروں کو دینا، یا مسجدوں پر خرچ کرنا، یا مدارس پر خرچ کرنا، ملی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے یہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔
ہے تو استحباب کا درجہ، زکوٰۃ کی طرح فرض تو نہیں، لیکن اس کے باوجود ملی ضرورتوں کے تقاضے کے پیش نظر یا اسی طریقے پر بعض اہم رشتہ داریوں کو نبھانے کے لیے خرچ کرنا زکوٰۃ کے علاوہ مال میں سے، زکوٰۃ میں سے نہیں۔ مسجد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مدرسہ بنانے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی تعمیر کے لیے نہیں دے سکتے۔ ہاں، مدرسے کو اگر زکوٰۃ دیں گے تو وہ بچوں پر خرچ کی جائے گی جو غریب بچے ہو، امیروں پر بھی نہیں، سیدوں پر بھی نہیں، جو غریب بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں ان لوگوں پر خرچ کی جاتی ہے۔ چنانچہ مدارس کے لیے چندہ وصول ہوتا ہے اور آپ لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ سے بھی نکالو۔ زکوٰۃ آپ دے رہے تو بول کر دیجئے کہ زکوٰۃ ہے، تاکہ زکوٰۃ ہی کے مصرف میں خرچ کی جائے۔ زکوٰۃ ہر جگہ خرچ نہیں کی جا سکتی، زکوٰۃ کا مال مقرر، زکوٰۃ کا مصرف بھی مقرر، ان جگہوں پر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ آدمی علل ٹپ جہاں چاہے خرچ کر ڈالے، بلڈنگ بنانے خرچ کر ڈالے، مسجد بنانے خرچ کر ڈالے، مکتب بنانے خرچ کر ڈالے، یا اس طرح کے اور کسی کام میں خرچ کر ڈالے۔ نہیں، اس کا خاص مصرف ہے، وہ اسی کے اندر خرچ کیا جائے گا۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ 8 مصارف اللہ نے ذکر کیے۔ بہرحال الگ ٹاپک ہے، بتائے رہا ہوں کہ زکوٰۃ خاص مصرف کا ہے، اس کے علاوہ بھی خرچ کرنا، مکاتب کی ضرورت، مدارس کی ضرورت، مساجد کی ضرورت، رشتہ داریوں کو نبھانے کی ضرورت اور اس طرح کے کچھ تقاضے ہوں، ان جگہوں پر خرچ کرنا یہ بھی بہت اہم ترین ہے تو نفل، لیکن اس کے باوجود اس کا درجہ بہت اونچا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ترمذی کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مالوں میں خرچ کرنا حق ہے۔ لفظ حق آیا، ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کے اندر ایک حق ہے۔ علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہی ہے کہ ایسے تقاضوں کو، ملی تقاضوں کو پورا کرنا، اس کے لیے بھی خرچ کرنا ہے۔ مدارس ملی سرمایہ ہے، مساجد ملی سرمایہ ہے، اسی طریقے پر ہاسپٹل ملی سرمایہ ہے، اسی طریقے پر اور اس طرح کے ادارے جو ملت کے لیے ضرورت اور انسانیت کے لیے ضرورت، ان سب پر بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کریں گے، زکوٰۃ میں سے نہیں۔ زکوٰۃ خرچ ہوگی تو مصرف متعین ہے، غریبوں کی امداد کے لیے دینا، غریبوں کی امداد ہو، مدارس کے طلبہ ہو ان پر خرچ کرے، رشتہ داروں میں غریب ہے ان پر خرچ کرے، آپ کے دوسرے لوگوں میں کوئی غریب ہے ان پر خرچ کرے، اس طرح کی اور چیزوں کے لیے خرچ کرے۔ وہ مصارف اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے زکوٰۃ اور ایک ہے زکوٰۃ کے علاوہ خرچ، اس میں 2 درجے، ایک زیادہ اہم درجہ جس کی طرف میں نے اشارہ دیا، اس کے علاوہ اور چیزوں میں خرچ کرنا وہ اس سے کم درجے کا۔ ان سب چیزوں میں خرچ کرنے کی بڑی اہمیت، اس کی بڑی فضیلت اور اس کی بڑی تاکیدات اسلام کے اندر کی گئی ہے۔ کیوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے اس کو اہم کیوں قرار دیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ مال کے خرچ کرنے میں کچھ ذاتی ضروریات ہیں، ذاتی فوائد ہیں، ذاتی مصلحتیں ہیں، اور کچھ ملکی اور ملی مسائل بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حجت اللہ البالغہ، بڑی عجیب کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے شریعت اسلامیہ کے تمام احکامات کے مقاصد اور ان کے مصالح اور ان کے حکم اور ان کے اندر کے اسرار اور رموز کو بیان کیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ۔ پہلے تو انہوں نے کچھ اصولی باتیں لکھی، پھر اس کے بعد باب در باب، باب در باب ہر چیز کے بارے میں گفتگو کی۔
اسی کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی بنیادی دو مصلیتیں ہیں۔ ایک مصلیت ذاتی مصلیت، یعنی ہر آدمی کی اپنی مصلیت، میں خرچ کروں اس کا فائدہ خود مجھے ملے گا، آپ خرچ کریں آپ کا فائدہ خود آپ کو ملے گا۔ ایک تو ہے ذاتی مصلیت اور ایک ہے ملکی اور سماجی اور معاشرتی اور اجتماعی مصلیت۔ ذاتی مصلیت کیا ہے؟ اس میں ذاتی مصلیت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر حرص پیدا ہو جاتی ہے، مال کی محبت، مال کی حرص، مال کی محبت اور حرص یہ خود کو اور پورے معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ حرص جب آدمی میں آ جاتی ہے، مال کی محبت بڑھ جاتی ہے تو آدمی تو ہر گناہ کرنے تیار ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت اور دنیا کی حرص و ہوس یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ راس کل خطیہ، ہر بیماری کی جڑ۔ اگر آپ غور کریں دنیا میں دیکھیں قتل ہو رہا ہے، غارت گری ہو رہی ہے، حکومتیں تباہ ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں ہو رہی ہے، پارٹی بازی ہو رہی ہے، مختلف قسم کے امور، ان سب امور کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر یہی بات نکل آئے گی کہ حرص اور ہوس ہے، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، دنیا کے عہدوں کی محبت ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت ہے، اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ حرص یہ بہت ہی قبیح بیماری ہے، بہت ہی بدترین بیماری ہے، اللہ نے اس کے علاج کے طور پر زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کا نظام جاری کیا تاکہ آدمی اپنی حرص کو کم کر سکے، اپنے اندر سے حرص کی بیماری کو نکال سکے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا نکالو اپنے مالوں میں سے۔ جب آدمی مال نکالنا شروع کرتا ہے اور اس کو یہ بھی بتایا گیا تیرا مال خرچ کرنے سے تجھے کیا کیا ملے گا، دنیا میں بھی کچھ ملے گا، آخرت کے اندر بھی ملے گا، دنیا میں بھی تیرے مال میں اضافہ ہوگا، آخرت کے اندر بھی تیرے درجات کی بلندی ہوگی، تو آدمی اپنے اندر سے دنیا کی حرص کو ختم کرتا ہے اور نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح اس کے دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ فائدہ اس لیے نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کی نگاہ میں فائدہ کا مطلب ہی ہے مال، یہ ان کے پاس کوئی فائدہ نہیں۔ حالانکہ بھائیوں، ہمیں اپنے اخلاق کو بنانا، اپنے اندرون کو سنوارنا، اپنے دل کو بنانا، اپنے اخلاق کو بنانا، اپنے کردار کو بنانا، برائیوں کو دل سے نکالنا، اچھائیوں اور خوبیوں کو دل کے اندر بھرنا، یہ بہت ہی اہم ترین فائدہ ہوتا ہے، لیکن لوگ اسے فائدہ نہیں سمجھتے۔ شاہ ولی اللہ اسی فائدے کو بتا رہے، مال خرچ کرو تو تمہیں ایک فائدہ ملے گا، تمہارے اندر سے دنیا کی محبت نکل جائے گی، تمہارے اندر سے حرص و ہوس نکل جائے گی، تمہارے اندر سے برائی کا پہلو نکل جائے گا، اور پھر تم خرچ کرنے والے بندے بنو گے تو لوگوں کو نوازتے جاؤ گے، اور اس طریقے پر تمہارا دل پاک و صاف ہو جائے گا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے تو اتنی ہی بات لکھی ہے، میں اس کی دلیل میں قرآن کریم کے ایک آیت پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے شاہ صاحب نے وہیں سے اس کو نکالا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی علیہ السلام، آپ لوگوں سے صدقات وصول کیجئے اور غریبوں میں خرچ کیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ اپنے مال میں سے نکالو، اپنے مال میں سے خرچ کرو، اور پھر ان سے نکال کر غریبوں تک اس کو پہنچائیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو تطہرہم بہا وتزکیہم، یہ فائدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کریں گے اور ان کی اصلاح کریں گے۔ پاک و صاف کا مطلب علماء بیان کرتے ہیں گناہ پاک ہوں گے، اور تزکیے کا معنی ہے اصلاح ہوگی، دل کے اندر کی یہ کدورت
دل کے اندر کی یہ برائی، دل کے اندر کی یہ بیماری نکل کر پاک و صاف کر دیں گے آپ ان لوگوں کو۔ معلوم ہوا صدقات کا اور زکوٰۃ کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری انہوں نے جو حکمت بیان کی ہے وہ حکمت ہے اجتماعی اور ملکی، معاشرتی اور اجتماعی۔ زکوٰۃ دینے، خیرات کرنے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ملک جو بستا ہے، آبادیاں جو آباد ہوتی ہیں، وہاں پر ہر قسم کا آدمی ہوتا ہے۔ کچھ مالدار بھی ہوتے ہیں، کچھ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کما ہی نہیں سکتے، کچھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں۔ ان کے روزگار کا کیا طریقہ؟ اگر آدمی اپنا مال کما کر خود ہی سب کچھ ہڑپ کر جائے، اپنا مال کما کر خود ہی سب کچھ کھا لے، کسی کو نہ دے، تو یہ بیچارے جو ہمارے ہی ملک میں رہتے، ہمارے ہی پڑوس میں آباد ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس میں رہتے ہیں اور بستے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں اور ان کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ان کو کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کو کپڑوں کی بھی حاجت ہوتی ہے، ان کو دوا دارو کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور بھی ان کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنا مال خود ہی کھا لے اور کسی پر خرچ نہ کرے تو ملک و ملت کے یہ جو افراد ایسے ہیں جو کما نہیں سکتے، یا کمانے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے، یا کمانے کے اسباب ان کے پاس موجود نہیں ہے، یا بیماریوں نے ان کو گھیر رکھا ہے، اور بچے ہیں، یہ لوگ کیسے پلیں گے اور ملک کی سطح بلند کیسے ہو؟ معلوم ہوا کہ شریعت نے بڑے مصالح کے پیش نظر ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے کہ خرچ کرو اپنے مالوں میں سے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال کا سسٹم بنایا ہے، اس میں اللہ نے کچھ لوگوں کو مالدار بنایا، کچھ لوگوں کو مالدار نہیں بنایا۔ جیسے کہ مشاہدہ ہے، کچھ لوگ فقیر ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بڑا مال ہوتا ہے۔ مالدار یہ سمجھتا ہے میرا مال، اسے کہنا چاہیے تیرا نہیں ہے نہ تیرے باپ کا، اللہ کا مال ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے۔ اگر اللہ تیرا مال چھین کر اس کو دے دیتا تو کیا ہوتا؟ کیا تو پوچھ سکتا تھا؟ کیا اللہ سے جھگڑا کر سکتا تھا؟ فرعون کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون تھا، قارون نے یہی کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا جو مال ہے، یہ مال تو مجھے میرے تجربے اور میرے علم سے ملا ہے۔ وہ یہ کہتا تھا میں نے کمایا، میں نے جمایا، میں نے محنت کی، میں نے یہ سب کو جوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن میں دیا۔ تو بہرحال اللہ نے دو قسم کے لوگ رکھے ہیں، کچھ وہ جن کو اللہ نے مال عطا کیا، اور کچھ وہ جن کو اللہ نے مال نہیں دیا۔ یہ سسٹم اللہ نے دنیا میں کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ ملک چلا کرے، دنیا کی آبادی قائم و دائم رہے، اور یہ سسٹم اور نظام دنیا کا باقی وہ جاری و ساری رہے۔ اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا، اب تو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ اللہ ساروں کو فقیر بنا دیتے یا ساروں کو مالدار بنا دیتے۔ ہاں، یہ پہلو کوئی نہیں کہتا سب کو اللہ غریب بنا دے، ہاں یہ کہتے سب کو اللہ مالدار بنا دیتا تو بہت اچھا ہوتا، سارے کے سارے مالدار، سب کے سب کروڑ پتی۔ اگر سب کے سب کروڑ پتی بن جاتے نا، تو پھر ہر آدمی یہ کہتا میں بڑا، میں کسی کی خدمت کیوں کروں؟ آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے جھاڑو دینے والوں کی بھی ضرورت ہے، آپ کو کچھ کام کاج کرنے والوں کی بھی ضرورت ہے، اور کچھ چیزیں بنانے والے کی ضرورت ہے، مختلف قسم کے کام دھام کرنے والے لوگ، ان سب کی ہر ایک کو ضرورت، مالدار کو بھی ضرورت۔ اگر مالدار سب کے سب ہو جاتے تو پھر کام کرنے کے لیے کون آتا؟ گھروں میں مامائیں کام کرنے آتی ہیں، جھاڑو دینے والے جھاڑو دینے کے لیے آتے ہیں،
روڈ کی صفائی کرنے والے روڈوں پہ صفائی کرتے آپ کو دکھائی دیتے ہیں. اسی طریقے پر کوئی گیٹ کیپر ہوتا ہے، کوئی ادارہ ہے یا کوئی جو ہے اسکول ہے یا کوئی کالج ہے یا کوئی اور ادارہ ہے، اس کے اندر بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. اگر سب کے سب ایک ہی درجے کے ہو جاتے اور سب کو اللہ لکھ پتی یا ارب پتی یا کروڑ پتی بنا دیتا تو پھر بھائی دوسروں کا کام کرنے کون جاتا؟ جب کوئی کام نہ کرتا تو پیسہ رکھے آپ بیٹھے رہتے اور آپ کے پیٹ میں کھانے جانے کی بھی کوئی سبیل نہ ہوتی. سونا تو رہتا، چاندی تو آپ کے ہاتھ میں ہوتی، لیکن کھانا کھانے کچھ نہ ہوتا، اس لیے کہ کوئی کھانا بنانے والا نہ ہوتا. اور پھر عورتیں بھی ایسی ہو جاتی. جتنے بڑے مالدار یہ شوہر صاحب ہے نا، اتنی ہی بڑی مالدار ان کی بیوی بھی ہے، اور لوگ بھی سب کے سب مالدار ہیں، کروڑ پتی ارب پتی ہیں. کون پکاتا، کون کھاتا، ہوٹل کون چلاتا، اس کو کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتا میں کیوں چلاؤں، میں تو بیٹھا رہوں گا، کوئی اور ہوٹل چلائے. کوئی اور کہتا میں کیوں جاؤں اس کام کرنے کے لیے، میرے پاس تو روپیہ اور خزانہ جمع ہے، میں کوئی کام نہیں کرتا، کوئی اور کرے. اور کوئی کرنے والا نہ ہوتا، یہاں تک کہ دنیا تباہ ہو جاتی. اللہ نے کتنی بڑی حکمت اور مصلحت سے نظام قائم کیا ہے کہ کچھ کو اللہ نے زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا، اور اللہ نے اس کی طرف اشارہ بھی دیا. قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک الآیات. دیکھیے جوڑ، پہلے تو کہا کہ بے شک اللہ کچھ لوگوں کو بہت دیتا ہے، کچھ لوگوں کو کم کر کے دیتا ہے، اور اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں غور کرنے والوں کے لیے. جب غور کریں گے تو اس کے اندر نشانی، یہی نشانی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے دنیا کے سسٹم بنایا. اسی لیے اللہ یہ چاہتے ہیں یہ مال و دولت عدل بدل ہوتی رہے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں آتی وہ جاتی رہے، مالدار سے غریب کے پاس آئے، ادھر سے ادھر چلی جائے، اور اس طریقے پر یہ دنیا کا سسٹم اور نظام جاری رہے. ایک جگہ اللہ تعالی نے کہا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. اللہ جو مال عطا کرتا ہے رسول کو، یعنی یہ مال غنیمت کا ذکر اللہ نے کیا. مال غنیمت سے جو مال آ جاتا ہے رسول کے پاس وہ اللہ کا بھی ہے، اللہ کے رسول کا بھی ہے، اور رشتہ داروں کا بھی ہے، یتیموں کا بھی ہے، مسکینوں کا بھی ہے، ابن السبیل مسافرین کا بھی ہے. یہ سب کچھ اللہ نے کیوں بنایا؟ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال و دولت صرف مالدار لوگوں ہی کے ہاتھوں میں کھیل بن کے نہ رہ جائے. جیسے کہ دنیا میں کیپٹلزم آ گیا، یا یہی تو کھیل ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر آج فقر و فاقہ بڑھ رہا ہے، دنیا کے اندر کا نظام ٹھپ ہوتا جا رہا ہے. کیپٹلزم میں یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر چند لوگ مال و دولت پر حاوی بنے بیٹھے رہتے، وہ چاہتے ہیں بس ہمارے پاس مال و دولت رہے. فقیر فقیر بنتا چلا جائے، امیر امیر بنتا چلا جائے، فقیر کے اندر فقیری بڑھتی چلی جائے، امیر کے اندر امیری بڑھتی چلی جائے. یہ کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم کو ختم کرنا قرآن مجید کا مقصد ہے. اللہ نے صاف کہا کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب سسٹم اللہ نے بنایا اور حیرت انگیز طور پر اس کو نظام کو دنیا میں قائم کیا گیا ہے. لیکن جب سے ہم نے اس سسٹم کو چھوڑ دیا اس وقت سے ہمارے ہاں جو ہے بہت بے اعتدالیاں اور یہ سسٹم کے ختم ہو جانے کی وجہ سے فقر بڑھ رہا ہے، فاقہ بڑھ رہا ہے، الٹا سیدھا ہو رہا ہے. اس لیے بھائیو زکوٰۃ بڑی اہم اور اس کے علاوہ بھی مختلف مالوں سے خرچ کرنا یہ بہت ہی اہم ہے. اس کی طرف میں نے اشارہ دینے کے لیے یہ گفتگو آج آپ کے سامنے کی. رہے اس کے فضائل اور اس کے مناقب اور اس کے فوائد اور اس کے برکات، یہ ایک بہت لمبا چوڑا عنوان ہے. جی چاہتا تھا کہ کچھ اس پر بھی عرض کروں، لیکن وقت کا دامان تنگ ہونے کی وجہ سے میں اسی پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. میری ایک کتاب زکوٰۃ کے عنوان پر موجود ہے جو 2-3 سال پہلے
شائع ہو چکی، اس کا نام ہے زکوٰۃ کے اہم اور جدید مسائل۔ اس کے اندر اس ٹاپک پر بھی گفتگو ہے مقدمے میں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر مسائل ہیں۔ زکوٰۃ کس پر فرض، کتنی فرض، کن کو دینا ہے، نئے نئے جو مسائل پیدا ہو گئے۔ الحمدللہ اس کتاب کے اندر ہم نے ان تمام مسائل پر استقصاء اور احصاء کرتے ہوئے کلام کیا ہے، اور مدلل کتاب ہے الحمدللہ۔ اس کے اندر جو ہے جدید مسائل کو خاص طور پر جگہ دی گئی۔ آج کل بہت سارے لوگ نئے نئے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے حالات آتے رہتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کا جواب آپ کو اس کے اندر ملے گا۔ باہر وہ کتاب موجود ہے، جو حضرات لینا چاہتے ہیں وہ اس کو لے کر جا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔